نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا، لیکن اس کے سلسلے کا ایک قرض مجھے ابھی ادا کرنا ہے۔ میں نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے مضامین کی ایک نظیر کے طور پر یا اس کے مثنیٰ کے طور پر سورہ یاسین کے پہلی رکوع کی آیات آپ کے سامنے رکھی تھی اور ان کا تقابلی مطالعہ کیا تھا، اس لیے کہ جو الفاظ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آئے ہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بعین ہی یہی الفاظ سورہ یاسین میں بھی آئے ہیں۔ اس اعتبار سے ان دونوں مقامات میں باہم بڑی مشابہت ہے۔ پھر جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں یؤمنون بالغیب، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بات ظرف کی ہے، غیب میں رہتے ہوئے ایمان لانا، اس کی بھی مثال وہاں موجود ہے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَیب، وہ لوگ کہ جو رحمان سے خوف رکھتے ہیں، رحمان کا خوف رکھتے ہیں اس کے باوجود کہ غیب میں ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان دونوں مقامات کے مابین مشترک ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کا مثنیٰ قرآن حکیم میں سورہ لقمان کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اور وہاں حسن اتفاق یہ بھی ہے کہ جیسے سورہ بقرہ کا آغاز ہوا ہے حروف مقطعات الف لام میم سے، ویسے ہی سورہ لقمان کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوتا ہے۔ میں وہ آیات آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کتنی گہری مشابہت ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات اور سورہ لقمان کی ابتدائی 5 آیات میں۔ مجھے امید ہے کہ سورہ بقرہ کی وہ 5 آیات تو آپ میں سے اکثر کو یاد ہوں گی۔ سورہ لقمان کی ابتدائی 5 آیات کی سماعت فرمائیے۔ الف لام میم
تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آپ نے نوٹ کیا کہ وہاں بھی اولئک ھم المفلحون پر ختم ہوئی 5ویں آیت، یہاں بھی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو کہ تو وہی الفاظ یہاں بھی ہیں، حروف مقطعات بھی وہی ہیں۔ وہاں آغاز میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہے اس کتاب کی جو حکمت بھری ہے، محکم ہے، پختہ ہے۔ اور بہت دلچسپی کا ہے یہ تقابلی مطالعہ، وہاں فرمایا ھدی للمتقین، یہاں فرمایا ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہ احسان کا درجہ بلند ترین درجہ ہے، اسلام، ایمان، احسان۔ تقویٰ در حقیقت وہ روح باطنی ہے کہ جو ان تینوں مدارج پر، تینوں مراحل پر اگر موجود ہے تو حقیقتاً اسلام اسلام ہے، ایمان ایمان ہے، احسان احسان ہے۔ لیکن یہ کہ بلند ترین درجہ جو ہے وہ احسان ہے۔ یہاں متقین کے بجائے چونکہ محسنین فرمایا، لہذا محض ہدایت کے لفظ پر کفایت نہیں کی، ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ اس کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہاں تھا ومما رزقناہم ینفقون، یہاں ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، گویا کہ وہاں انفاق، یہاں زکوٰۃ کی جو اصطلاح ہے وہ لے آئی گئی۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، بعین ہی یہ الفاظ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ہے، ابتدائی 5 آیات میں۔ البتہ خاص طور پر میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کا ایک مضمون وہ ہے جو ان میں بالکل نہیں ہے، سورہ لقمان کی ان آیات میں۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ جو سورہ بقرہ میں الفاظ آئے ہیں اور یہاں نہیں آئے، اس کا سبب نوٹ کر لیجئے کہ یہ مکی صورت ہے سورہ لقمان، اور ظاہر بات ہے کہ اہل مکہ کو جو دعوت دی جا رہی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت، اور وہ چونکہ آپ سے پہلے کی کسی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لہذا اس کے تذکرے کی چندہ ضرورت نہیں تھی، محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا اور قرآن حکیم پر ایمان لے آنا ان کے لیے کفایت کرتا تھا۔ سورہ بقرہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ الامتین ہے، اس کا نصف اول جو ہے اس میں خطاب تمام تر جو ہے وہ اہل کتاب بالخصوص یہود سے ہے، چاہے صراحتاً ہے اور چاہے اشارتاً ہے، لیکن خطاب کا رخ جو ہے وہ یہود کی طرف ہے، اور ان کے ضمن میں یہ کہنے کی ضرورت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ در حقیقت انہی پر تعریض ہو رہی ہے کہ یہ جو محمد پر ایمان لانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے استفادہ کیا ہے قرآن حکیم کی ہدایت سے، ان میں وہ تنگ نظری نہیں ہے کہ صرف اسی کو مانے کہ جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ پوری وسعت قلب کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں اس تمام کتابوں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس میں تعریض ہے یہود پر کہ تمہارے اندر وہ تنگ نظری ہے، وہ تعصب ہے، تم اس تنگ دلی میں گرفتار ہو کہ تم صرف اپنی کتاب کو ماننے پر اکتفا کر رہے ہو اور قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہ مدنی اور مکی صورت ہونے کے اعتبار سے کہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، سورہ لقمان مکی صورت ہے، اس اعتبار سے آپ نے یہ فرق نوٹ کیا کہ یہاں وہ مضمون نہیں ہے سورہ لقمان میں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اور یہاں میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ بات اہم ہے کہ نوٹ کر لیں کہ یہ پہلے 4 رکوع جو ہیں جن میں کہیں صراحت الخطاب نہیں ہے بنی اسرائیل سے، ان میں بھی اصلاً روح سخن انہی کی طرف ہے۔ پورا نصف اول جو ہے 18ویں رکوع تک، ان میں سے صرف 10 رکوع درمیانی وہ ہیں جو شروع میں عرض کر چکا ہوں جن میں براہ راست خطاب ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، یہاں سے بات شروع ہوئی اور 15ویں رکوع تک مسلسل وہ گفتگو چلی ہے۔
لیکن پہلے 4 رکوع اور اس کے بعد کے 4 رکوعوں میں چاہے صراحتاً خطاب نہیں ہے یہود سے یا بنی اسرائیل سے، لیکن یہاں بھی روئے سخن انہی کی طرف ہے۔ اب آئیے آج ہم سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ رکوع خاصا طویل ہے۔ ارادہ تو یہ ہے کہ آج اور کل میں ہم اس کا مطالعہ مکمل کر لیں، لیکن بہرحال جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں، انسان صرف ارادہ کر سکتا ہے، اس کی تکمیل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ زیادہ تفصیلات میں نہ جاؤں اور 2 دنوں میں اس رکوع کا مطالعہ میں مکمل کر لوں۔ لیکن یہ کہ آج میں ذرا اپنے درس کے انداز میں یہ تبدیلی لا رہا ہوں کہ پہلے یہ 9 آیات، 13 آیات میں سے میں نے 9 آیات ابھی تلاوت کی ہیں، پہلے ان کا ایک رواں ترجمہ ہم کر لیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اس میں مضامین کیا آ رہے ہیں۔ پھر کچھ گفتگو تمہیدی کرنی ہوگی، اور اس میں ایک اہم مسئلہ ہے کہ یہاں کچھ لوگوں کا ذکر ہے لیکن انہیں باقاعدہ معین نہیں کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اس کے لیے غور کرنا پڑے گا، جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان سے اسی کے حوالے سے معین کرنا ہوگا کہ یہاں خطاب کن سے ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر، اور دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ دونوں ترجمے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ 2 رائے مختلف ہے کہ یہاں خطاب کن سے ہو رہا ہے، تو یہ دونوں ترجمے ان 2 راؤں سے مطابقت رکھنے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، یا ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، درا حال ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، یا لیکن وہ غور نہیں کرتے۔ یہ بھی 2 تراجم ہیں مختلف۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے یا روگ تھا۔ فی قلوبہم مرض، ایک روگ، ایک مرض، ایک بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا ان کے لیے اللہ نے ان کے مرض کو، اضافہ کر دیا ان کی بیماری میں، ان کے روگ میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے، یا دوسرا ترجمہ ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ کہتے رہے۔ اس کے بھی میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ یہ 2 ترجمے کیوں بیان کر رہا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے مت فساد مچاؤ زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، مصلحین ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یقیناً وہی مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے، انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے دوسرے لوگ، یا جیسے کہ ایمان لائے سب لوگ، قالوا ونؤمن كما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ احمق لوگ ایمان لائے ہیں، ناسمجھ لوگ، بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ، سن رکھو، یقیناً وہی مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، وہی بے وقوف ہیں، وہی احمق ہیں، وہی ناسمجھ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے یا وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں یا ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ،
اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے ان شیطانوں اور سرداروں کی مجلسوں میں، قالوا انا معکم، تو وہ کہتے ہیں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے یا اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کی رسی دراز کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں، اپنی نافرمانی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اندھے ہو کر، بغیر بصیرت کے، اندھے بہرے ہو کر۔ ویسے اس کا مفہوم تفصیل سے میں بعد میں عرض کروں گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے، ہدایت کے عوض ضلالت اور گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، تو نہ مفید ہوئی ان کے حق میں ان کی یہ تجارت، ان کا یہ سودا، نہ مفید اور نفع بخش ہوا ان کے لیے یہ سودا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا معہم۔ ان آیات کے بارے میں جو تمہیدی گفتگو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام مفسرین نے ان کا مصداق منافقین کو قرار دیا ہے۔ گویا کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں دو گروہوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا، ایک مومنین صادقین جنہوں نے قرآن حکیم کی ہدایت سے کما حقہ استفادہ کیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ موجود ہے تمہارے سامنے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ درخت کو اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ ہدایت قرآنی کے نتائج اور ثمرات تمہارے سامنے ہیں، دیکھ لو ابو بکر کو، دیکھ لو عمر کو، حمزہ کو، ابو عبیدہ بن الجراح کو، طلحہ کو، زبیر کو، مصعب بن عمیر کو، یہ جماعت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ دوسرا وہ گروہ، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ وہاں الفاظ عام ہیں ان الذین کفروا، لیکن اس سے مراد خاص ہے، یعنی کفار قریش اور بالخصوص ان کے سردار جو کفر پر اڑ گئے تھے، تعصب کی بنا پر، تکبر کی بنا پر، حسد کی بنا پر، اور شقاق میں مبتلا ہو گئے تھے، زدم زدہ میں، ان کے بارے میں فرما دیا گیا کہ اے نبی آپ خواہ انہیں کتنا ہی سمجھائیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس میں اشارہ ہو گیا ابو جہل کی طرف، ابو لہب کی طرف وغیرہم۔ اب ایک بین کی جماعت ہے، مومنین صادقین اور کھلم کھلا جو معاندین ہیں، دشمن ہیں، مخالفین ہیں، کھلم کھلا ان کے بین کی ایک جماعت ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے لیے نام ہے، اصطلاحی نام ہے منافق۔ تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارا بیان، اگرچہ یہاں لفظ منافق کہیں نہیں آیا، نفاق کا لفظ بھی کہیں نہیں آیا، لیکن یہ کہ اس پر تقریباً اجماع ہے، اس لیے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اجماع کا لفظ استعمال کیا، اجماع المفسرون، اس پر اجماع ہے تمام مفسرین کا کہ یہ یہاں مراد جو ہے منافق ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو ترجمہ آپ کے سامنے آیا ہے، یہ ترجمہ خود بھی بول رہا ہے، بغیر نام لیے گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے کہ کن لوگوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ کن کی صفات ہیں، کن کے خصائص ہیں، کن کا یہ طرز عمل ہے، کن کے یہ اقوال ہیں جو نقل کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک رائے جو اگرچہ منفرد ہے، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے پیش کی ہے، چونکہ مجھے اس میں بھی کچھ وزن نظر آتا ہے، اس لیے میں اس وقت آپ کے سامنے وہ رائے بھی پیش کر رہا ہوں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ در حقیقت ان آیات میں تذکرہ ہے یہود کا، یہود کے بالخصوص علماء، یہ ان کی تصویر ہے جو ان الفاظ کے اندر کھینچی گئی ہے۔ اس میں چونکہ ایک تو وہ بات کہ سورہ بقرہ میں باقی پوری سورت کو آپ کھنگال جائیے، منافقین کا تذکرہ کہیں نہیں آ رہا، لفظ نفاق کہیں نہیں آیا، لفظ منافق کہیں نہیں آیا۔ یہ تو سورہ آل عمران میں آئے گا، یا پھر بڑے شرح و بسط کے ساتھ یہ مرض نفاق جو ہے اس پر گفتگو ہوئی ہے سورہ نساء میں، اور پھر سب سے زیادہ پھر سورہ توبہ میں۔
اس کے علاوہ بھی مدنی صورتیں جو بات کی ہیں ان میں یہ لفظ موجود ہے اور ان کی صفات بیان کی گئی. لیکن اس سورہ مبارکہ میں جو خطاب ہے وہ یا تو یہود سے ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں نے تو اس کے لیے ایک نام تجویز کیا ہے، سورۃ الامتین، یہ دو امتوں کی صورت ہے. نصف اول میں تمام تر خطاب یہود سے ہے، نصف ثانی میں تمام تر خطاب اہل ایمان سے ہے، مسلمانوں سے. اس سے گویا کہ اس بات کی زیادہ مناسبت ہے کہ یہاں بھی اشارہ یہود کی طرف کیا جا رہا ہو. ایک بڑی دلیل بھی اس میں مضمر ہے، اس لیے کہ ان کا جو دعویٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں ان کا دعویٰ جو ہے حضور پر ایمان لانے کا دعویٰ ہی نہیں ہے. ان کا دعویٰ جو نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. یہاں ان کی صراحت کے ساتھ حضور پر ایمان لانے کی بات نہیں کی گئی، جبکہ منافقین کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ پورے شد و بد کے ساتھ کہتے تھے. جیسے کہ سورہ منافقون جو 28ویں پارے میں ہے اس کی تو پہلی آیت ہی یہ ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اس پر شہادت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں. ان کا جو دعویٰ ہی دعویٰ ہے، آپ کی رسالت پر حقیقتاً انہیں ایمان حاصل نہیں، لیکن دعویٰ تو ہے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ. تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بات میں وزن نظر آتا ہے، اس لیے کہ آگے چل کر ہم 16ویں رکوع میں وہ جو میں نے عرض کیا ہے پہلے 4 رکوع تمہیدی، پھر 10 رکوعوں کے اندر براہ راست خطاب ہے بنی اسرائیل سے، پھر 4 رکوع تحویلی کہہ لیجئے، تحویل قبلہ در حقیقت اس کا اصل مرکزی مضمون ہے، اور جو علامت بنا اس کی کہ ایک امت معزول کر دی گئی، اس کا دور ختم ہوا. دوسری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نئے قبلے کے گرد جب اب اس کا تنظیم ہو رہی ہے، اب وہ اس مقام پر فائز ہوئی جس پر 2000 برس تک بنی اسرائیل رہے تھے. اس میں الفاظ آئے ہیں 16ویں رکوع میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر وہ ایمان لائے اس طور سے جس طور سے کہ اے مسلمانوں تم ایمان لائے، تمہارا ایمان اللہ پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ میں نے حقیقت ایمان سے متعلق اپنے خطبات میں وضاحت کی تھی کہ اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے. ایمان بالرسول یا ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد، یہ دونوں فروع ہیں، یہ شاخیں ہیں ایمان باللہ کی. ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کی توسیع ہے، ایکسٹینشن ہے. رسالت کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہدایت کی توسیع. اور ایک اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے. آخرت کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کا ظہور. اسی لیے ایمان مجمل میں صرف اللہ پر ایمان کا ذکر ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. کسی اور شے کا ذکر ہی نہیں. اسی طریقے سے عملی اعتبار سے، انسان کے رویے کے درست ہونے کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان بالآخرہ. آخرت پر یقین ہوگا تو آدمی سیدھا رہے گا، بولنے سے پہلے تولے گا اور کوئی عمل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں. اسی طریقے سے جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے، اصل ایمان ہے ایمان بالرسول. ایمان باللہ بھی وہی معتبر ہوگا جو اللہ کے ان اسماء و صفات کے ساتھ ہو جس کی خبر رسول نے دی ہے. ایمان بالآخرت بھی وہی معتبر ہوگا جو ان تمام تفاصیل کے ساتھ ہو جن کا علم انسان کو نبوت اور رسالت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا، جنت و دوزخ، ان کی تفاصیل ظاہر بات ہے کہ یہ تو نبوت ہی کے ذریعے سے اور رسالت ہی کے ذریعے سے یہ باتیں انسان کے علم میں آ سکتی ہیں. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ جو کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور ظاہر بات ہے کہ وہاں ساری گفتگو اہل کتاب کے بارے میں ہو رہی ہے.
قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ تو اس سے در حقیقت ثابت ہو رہا ہے کہ اس پورے نصف اول میں سارا جو روح سخن ہے وہ در حقیقت یہود کی طرف ہے۔ بہرحال اس اعتبار سے مجھے مولانا اصلاحی صاحب کی رائے میں کچھ وزن نظر آیا ہے، اور میرے نزدیک یہ دونوں در حقیقت آپس میں ریکنسائل کرتے ہیں یہ دونوں موقف، اور وہ ریکنسیلیشن ہوگی اس اصول کے حوالے سے جو میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی ایک تعویل خاص ہے، ایک تعویل عام ہے۔ تعویل خاص یہ ہے کہ آپ ان آیات کو خاص کانٹیکسٹ جن میں وہ نازل ہوئی ہیں، وہ حالات کیا تھے، مخاطب کون تھے، اس وقت کی کیفیات کیا تھی، اس میں رکھ کر، اس فریم آف ریفرنس میں رکھ کر ان پر غور کریں۔ اور تعویل عام وہ ہے جس کے لیے اصول یہ ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، خصوص سبب کے اعتبار سے نہیں اعتبار کیا جائے گا، بلکہ یہ کہ اصل میں تو الفاظ پر ان کے عموم کو پیش نظر رکھ کر تعویل جو ہے ابد الآباد تک کے لیے قرآن مجید اگر ہدایت نامہ ہے تو اس سے ہٹ کر بھی اس کے جو عموم لفظی ہے اس کے حوالے سے اس کے مفہوم کو سمجھا جائے گا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تعویل عام کے اعتبار سے یہ آیات 100% منطبق ہوتی ہیں منافقین پر، لیکن تعویل خاص کے اعتبار سے ان کا انطباق زیادہ یہود پر ہے، اس لیے کہ نفاق کا تو پودا ابھی بالکل شروع ہی میں تھا۔ اگر یہ بات صحیح ہے جس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے ہجرت کے فوراً بعد، جستا جستا، لیکن زمانہ نزول جو ہے چند استثناءات کو چھوڑ کر تقریباً پوری صورت نازل ہوئی ہے ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک۔ اس وقت تک ابھی نفاق جو ہے وہ بالکل ابتدائی سٹیج میں تھا، جو مدینے میں نفاق ظاہر ہوا یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ ایک مکی دور کا نفاق تھا، ایک خاص مدنی دور کا نفاق ہے، ان میں ذرا فرق ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ میں وضاحت کر دوں گا۔ لیکن یہ جو پنیری کہنا چاہیے، ابھی نفاق کی تو پنیری تھی، لیکن اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ نفاق کی پنیری جو تھی، یہ انڈر گروتھ، یہ در حقیقت یہود ہی کے زیر اثر تھی۔ اصل وہ تناور درخت جو تھے وہ علماء یہود تھے کہ جن کا بڑا اثر تھا مدینے کے معاشرے پر، ان کے علم کا، ان کے تدین کا، کہ ان کے پاس ایک شریعت ہے، یہ مہذب لوگ ہیں، یہ متمدن لوگ ہیں، ان کے ہاں قاضی ہیں، ان کا ایک قانون ہے، ان کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، یہ صاحب کتاب ہیں، صاحب علم ہے۔ تو اوس اور خزرج کے لوگوں پر ان کا بڑا رعب تھا، اور اسی رعب کی وجہ سے اوس اور خزرج کے لوگ ان کے زیر اثر تھے۔ چاہے سیاسی اعتبار سے یہود دبے ہوئے تھے بمقابلہ اوس اور خزرج کے، اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت اب ہو رہا ہے، قریب ہے، جب وہ آئیں گے ان کے ساتھ ہو کر جب ہم تم سے مقابلہ کریں گے تو اے مدینے کے رہنے والوں اوسی اور خزرجیوں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے، ہم پر غالب نہیں آ سکو گے۔ لیکن یہ کہ تمدنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے غلبہ یہود کا تھا۔ تو یہ دونوں ایک اعتبار سے ایک ہی شے ہیں، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ قرآن مجید نے جو بہت ہی یوں سمجھئے کہ حکمت یہاں اختیار فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نام لیے بغیر خصائص بیان کر دیے، جس کو بھی یہ فٹ بیٹھ جائے۔ ایک دروں بینی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حکیمانہ طرز عمل تھا کہ آپ اگر کچھ معین لوگوں پر تنقید بھی فرمانا چاہتے تھے تو عموم کے الفاظ میں، کیا ہو گیا ہے قوم کو، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ ایسا اور ایسا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ معین کر دیا جائے کہ فلاں شخص نے یہ کیا، غلط حرکت کی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ظاہر بات ہے جب نشاندہی ہو جاتی ہے تو کچھ زدم زدہ کا پیدا ہونا جو ہے اس کا بھی اندیشہ ہے، کچھ ہردرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب رسوائی تو ہو ہی گئی، اب ظاہر بات ہے کہ اب آدمی اس کے اندر پھر اور آگے نکل جاتا ہے، ایک طرح کی ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی بجائے بہتر یہ ہے جب تک کہ اصلاح کی توقع ہو اس وقت تک ننگا نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہ ڈھکے چھپے انداز میں بات کی جائے کہ نشاندہی بھی ہو جائے، تاکہ جس کے اندر بھی اصلاح پذیری کا کوئی مادہ ہے وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگ ہیں ایسے ہی کچھ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، مَا بَالَ قَوْمٍ، لوگوں کا کیا حال ہے یہ کہ فلاں فلاں یفعلون کذا و کذا، یہ کام کر رہے ہیں۔
تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ نہایت حکیمانہ انداز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز اور قرآن حکیم کا یہاں انداز۔ بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، جب بھی یہ مقام میں پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے، یہ پری پارٹیشن دور کی بات کر رہا ہوں۔ دہلی میں کناٹ پلیس ایک بڑی اہم جگہ ہے، نئی دہلی میں بڑی مارکیٹ ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، اب تو ظاہر بات ہے اور مارکیٹیں اس سے بھی کہیں آگے بن گئیں، اگرچہ بڑی وہ گنجان جگہ ہے اور بہت مرکزی مقام ہے۔ مجھے یاد ہے یہ اپنے اسکول ڈیز کا واقعہ، جب ہم جایا کرتے تھے دہلی تو وہاں ایک جوتوں کی دکان تھی، اور اس دکان پر ایک بہت بڑا بوٹ، کئی فٹ لمبا بوٹ لٹکا ہوا تھا اس کے ایک علامت کے طور پر، اور بڑا پیارا جملہ انگریزی کا لکھا ہوا تھا، فری ٹو ہوم اٹ فٹس، لے جائے جس کے پاؤں میں یہ فٹ آ جائے وہ لے جائے، مفت۔ تو یہ گویا کہ ایک بڑا خوبصورت انداز تھا ان کا پبلسٹی کا۔ تو یہاں بھی قرآن مجید نے کردار کشی کر دی ہے، ایک نقشہ کھینچ دیا ہے، فری ٹو ہوم اٹ فٹس۔ اب ہر شخص جو ہے وہ جائزہ لے لے کہ کہیں یہ اوصاف اس میں تو نہیں ہے، یہ خصائص اس میں تو نہیں ہے، یہی صفات جو ہے کہیں اس کے اندر تو موجود نہیں ہے، تاکہ اگر اس میں اصلاح پذیری کا مادہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو اس حد سے گزر گئے، ایک تو وہ انتہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اور سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جو اس حد کو پہنچ گئے ان کا معاملہ جدا ہے، لیکن جن میں کوئی اصلاح پذیری کی گنجائش ہے، مادہ موجود ہے، وہ پھر دروں بینی کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک دونوں باتیں صحیح ہیں۔ تعویل خاص اس صورت کا ایک خاص کانٹیکسٹ جس زمانے میں یہ نازل ہوئی، روح سخن تمام تر نصف اول میں جن کی جانب ہے، اس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں مخاطب جو ہے یا جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے مشار الیہ، یہ یہود ہیں، بالخصوص ان کے علماء۔ اور اگر اس کے عموم کو لیں، عموم لفظ کو اگر سامنے رکھیں ابد الآباد تک کے لیے، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، 2 منٹ اس میں بھی میں لگا لوں، کہ کسی بھی نئی دعوت کے رد عمل میں، بالخصوص جبکہ وہ دعوت انقلابی ہو، تو 3 طرز عمل لازماً پیدا ہوں گے، ہمیشہ ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہمیشہ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جو اس دعوت کو اس کی فیس ویلیو پر قبول کرتے ہیں، کھلے دل کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، بات صحیح ہے لہذا ہم قبول کرتے ہیں، اور قبول بھی کرتے ہیں اس انداز میں کہ ہر چہ باد آباد، ماں کشتی دراب انداختے، اب جو ہو سو ہو، اس لیے کہ نئی دعوت جب بھی آئے گی، جو انہیں قبول کرے گا وہ اپنے پرانے معاشرے سے کٹے گا، کچھ ترک و اختیار کا معاملہ ہوگا، نئی باتیں اسے قبول کرنی ہوگی، پرانی چھوڑنی ہوگی، اس کے بنا پر ایک تصادم ہوگا، کشمکش ہوگی، کشاکش ہوگی، یہ سارے مسائل آئیں گے۔ یہ تصادم جو ہے کبھی پیسیو بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایکٹیو بھی ہو سکتا ہے، اس میں جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ قدم رکھ دیا، ہر چہ باد آباد، ماں کشتی دراب انداختیم، اب جو ہو سو ہو، ہم نے تو اپنی کشتی پانی میں ڈال دی ہے، اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے، یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس کشتی سے وابستہ کر دیا۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی پرانی عصبیت پر اور تعصب پر اڑ جاتے ہیں، کھلم کھلا وہ مقابلہ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان کا عناد اور شقاق بالکل سامنے کی شے ہوتا ہے، سامنے سے وار کرتے ہیں، راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ دوسرا طرز عمل، یہ دوسرا رد عمل لازماً ہوگا۔ جن کے اندر سابقہ جو بھی عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کے ساتھ عصبیت ہے، پختگی کے ساتھ وہ اس پر جم جاتے ہیں، نئی بات کی مخالفت کریں گے۔ ایک بین تیسرا طبقہ بھی ہوتا ہے، انہیں نئی بات اچھی تو لگتی ہے، لیکن اچھی بات کو قبول کر کے اب اس کے نتیجے میں جو وہ کشاکش پیدا ہوئی، اب کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے، کچھ نئی چیزیں اختیار کرنی پڑ رہی ہیں، پرانی دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں، پرانی رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، گھروں میں اب کشاکش شروع ہو گئی ہے، تصادم ہے، اس میں وہ ثابت قدم نہیں رہ پاتے اور وہ مذبذب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، وہ ان دونوں طبقات کے مابین مذبذب ہو کر رہ جاتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ ان کی کوشش ہوتی ہے مصالحت کی، کسی طریقے سے یہ کشاکش جو ہے شدت اختیار نہ کرے، کسی طرح چلیے رواداری، مصالحت اور صلح کے انداز میں، صلح کل انداز یہ اختیار کیا جائے، تاکہ کوئی امتحان کا آخری مرحلہ نہ آئے کہ اب طے کرو یا ادھر یا ادھر،
اس سے بچنے کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی مفاہمت ہو جائے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کچھ ادھر کی مان لی جائے کچھ ادھر کی مان لی جائے، خام خواہ کا زیادہ تصادم اور کشاکش نہ ہو۔ اصل میں تو ان کے پیش نظر ہے اپنا تحفظ، جان و دل عزیز ہے، انہیں یہ کہ اپنے مفادات عزیز ہیں، یا یہ کہ اگر کوئی چودراہٹ ہے، کوئی منصب حاصل ہے، وہ چودراہٹ اور منصب کو چھوڑنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہے، لیکن نام وہ لیں گے صلح کا، مصالحت کا، رواداری کا، دونوں باتیں جو ہے وہ ماننی چاہیے۔ یہ تیسرا طبقہ جو ہے ہر دور میں رہا ہے، اور ہمیشہ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی نئی دعوت سامنے آئے گی، بالخصوص جو انقلابی ہو، یعنی ایک ایسی دعوت بھی ہو سکتی ہے جو صرف ایک علمی اور فکری ایک خیال ہے، ایک نظریہ ہے، جس کا اس ملک میں، اس علاقے میں جو نظام قائم ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ ایک طرح کا کلٹ ہے، وہ ایک طرح کا نظریاتی سا بس معاملہ ہے، اسکول آف تھاٹ ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ جس سے کہ نظام پر زد پڑ رہی ہو، نظام کہنا کے پاسبانوں، یہ معرض انقلاب میں ہے۔ جب انقلابی دعوت آتی ہے تو وہاں ظاہر بات ہے کہ کشاکش شدید ہوگی، پولرائزیشن کہہ لیجئے وہ بہت ہی واضح ہوگا، نمایاں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، کچھ لوگ ہر چہ باد آباد کے انداز میں اس کو تسلیم کریں گے، قبول کریں گے، کچھ لوگ صریح اور کھلم کھلا مخالفت اور دشمنی پر اڑ جائیں گے، اور کچھ لوگ یہ بیچ کے طبقات میں ہوں گے۔ چنانچہ مکی دور میں بھی ایسا ہی ایک کردار ہے۔ ویسے تو ظاہر بات ہے کہ میں نے یہ اس سے پہلے آخری جو حصے کے درس میں دے چکا ہوں اور ریکارڈ ہو چکے ہیں، میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ایک کردار ابو جہل کا تھا، کھلم کھلا معاند، سامنے سے حملہ کرنے والا۔ ایک کردار ابو لہب کا تھا، ہر خیر سے، ہر خوبی سے بالکل خالی۔ ایک ولید بن مغیرہ کا تھا۔ ولید بن مغیرہ جو ہے مصالحت، مفاہمت، ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ جو سورہ نون میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ غضب اس تیسرے کردار پر بھڑکا ہے۔ فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، مذمت کے لیے بھی بہت ہی اسٹرانگ ورڈز ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں، اور تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ ولید المغیرہ کا کردار ہے۔ مصالحانہ، کچھ دو کچھ لو، کچھ اپنی منوا لو محمد، کچھ اپنی قوم کی مان لو۔ یہ تصادم، یہ فساد، آخر اس کا کیا فائدہ ہے؟ گھر گھر جو ہے میدان جنگ کا نقشہ ہو گیا، آپس میں بھائی لڑ گئے، آپس میں اولاد اور والدین کے مابین جدائی ہو گئی ہے۔ تو یہ تیسرا کردار مکے میں بھی تھا، مصالحت کے نام پر، رواداری کے نام پر، مفاہمت کے نام پر، کچھ گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے آپس میں صلح کرنے کا انداز، اور یہی پھر مدینے کے اندر بھی آیا ہے۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں یہود بھی تھے، وہ کس انداز میں تھے وہ ابھی میں عرض کروں گا، اور اس میں وہ منافقین بھی تھے۔ اور نفاق جو ہے در حقیقت مدینے میں یہ انڈر گروتھ ہے، جیسے بڑے بڑے درختوں کے نیچے گھاس اور کچھ اور پودے چھوٹے چھوٹے اگاتے ہیں، تو یہ مدینے میں جو نفاق کی فصل جو ہے اپجی ہے، تو یہ در حقیقت علماء یہود ہی کے زیر اثر، انہی کے انڈر گروتھ کی حیثیت سے۔ اب آئیے ہم اس کے ایک ایک لفظ کے حوالے سے، ایک ایک آیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ من تبعیضیہ ہے، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں۔ چونکہ یہاں ناس کا لفظ پہلی مرتبہ اب آ رہا ہے قرآن حکیم میں، جو اب ہم نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا ہے، تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں۔ انس اور انسان، جس کے لیے یہ اسم جمع ہے الناس، اس کے بارے میں تین آراء ہے کہ اس کا اصل مادہ کیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ نسیان سے بنا ہے، بھول جانا، اور یہ رائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ سمی انسانا لانہ عہد الیہ فنسی، یہ سورہ طٰہٰ میں ذکر موجود ہے کہ ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گیا، فنسی۔ تو اس سے یہ افعلان کے وزن پر انسیان اصل لفظ ہے، جس میں سے ایک یہ جو ہے درمیان میں سے حذف ہو گئی تو انسان بن گیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے، یہ مبالغے کا وزن ہے افعلان کے وزن پر۔
دوسری رائے یہ کہ یہ انس سے بنا ہے، انس باہمی محبت، معانست، ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے سے ایک قرب اور تعلق۔ انس تو یہ اردو میں عام معروف شے ہے، اور اسی سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ گریگوریس اینیمل ہے، یہ مدنی الطبع حیوان ہے، مل جل کر رہنا جو ہے، آپس میں مانوس ہو کر، یہ گویا کہ اس کی طبیعت کا ایک حصہ ہے۔ تیسری رائے یہ کہ آنسا کا لفظ آتا ہے دیکھنے کے معنی میں، وآنس جانب طور الایمن نارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے طور کے ایک طرف ایک جانب جو ہے آگ دیکھی، تو انہوں نے پھر اپنے اہل و عیال سے کہا کہ تم یہاں ذرا انتظار کرو، میں جاتا ہوں۔ تو آنسا تو اس کے معنی ہے دیکھنا، تو انسان در حقیقت بمقابلہ جن، جن کا مادہ ہی جیم نون نون یہ آتا ہے مخفی شے کے لیے، وہ چونکہ غیر مرئی مخلوق ہے، نظر نہیں آتے، اس لیے وہ جن کہلاتے ہیں۔ انسان اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ مرئی ہے، نظر آتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ تو تیسری رائے یہ ہے۔ اب انس کی جمع اناسی ہے، اناسی یا کثیرہ قرآن حکیم میں ایک مقام پر آیا ہے، اور پھر اسی پر اگر الف لام لگتا ہے تو گویا کہ الاناس کے بجائے یہ اناس یہ لفظ ہے، یہ گویا کہ اس کی جو ہے اس کی لغوی بحث جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، درحال ہے کہ وہ مومن نہیں۔ یہ رکھتے ہیں کہ ترجمہ در حقیقت اس تعویل خاص کے اعتبار سے ہے۔ یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ اے مسلمانوں، ہم پہلے سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کی توحید کو، ہم پہلے سے ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، بعث بعد الموت پر، لہذا ہمیں مومن مانو، ہم بھی مومن ہیں۔ کوئی ضروری بات نہیں ہے محمد پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بظاہر یہ بات بڑی مضبوط سی بھی لگتی ہے کہ اصولی باتیں تو یہی دو ہیں، باقی تو ایک شخص کا معاملہ ہے، شخص معین کو مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ ایمانیات ثلاثہ میں سے اصولی اعتبار سے اگر غور کیا جائے، اللہ کو مان لیا جائے توحید کے ساتھ، آخرت کو مان لیا جائے، قانون مکافات و مجازات کو تسلیم کر لیا جائے، اعمال کے نتائج نکلیں گے، تو در حقیقت وہ جو ایک آیہ مبارکہ میں ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی دو ایمان ہے کہ جو جمع کیے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، معلوم ہوا ایک اللہ پر ایمان اور ایک اللہ کی طرف لوٹ کر جانے پر یقین، یہ دو چیزیں ہیں اصل میں۔ باقی یہ کہ باقی چیزیں اشخاص کا معاملہ جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ میں خاص طور پر اس بات کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تفسیری ایک بہت بڑا مسئلہ اور اشکال رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ان دونوں مقامات پر بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 یہی مضمون، اور سورہ بقرہ ہی میں آگے چل کر آیت نمبر 62 آ جائے گی، وہاں پر بھی ایمان برسالت کا ذکر نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جو ایمان لائے، خواہ وہ محمد پر ایمان لانے والے ہیں یا وہ یہودی یا نصارہ یا صابی، جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور جس نے نیک عمل کیے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور وہ ان کے لیے نہ کوئی حزن سے وہ دو چار ہوں گے اور نہ کوئی خوف ہے۔ تو اس پر بہت سے لوگوں نے ڈیرا لگایا ہے کہ ایمان برسالت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو مقامات ہیں کہ جن کے اوپر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور اس کا نتیجہ عمل صالح، یہ دونوں چیزیں اگر ہو گئی ہیں تو پھر انسان کی نجات ہو جائے گی۔ تو اس کے ڈانڈے ملتے ہیں یہود کے اس فکر کے ساتھ جو اس آیت میں آ رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، اس لیے میں نے ترجمے کیے تھے، یہ منافقین پر منطبق کی جائے آیت تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر، درحال ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن اگر یہود کا قول، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا زیادہ مناسبت معلوم ہو رہی ہے اس تعویل خاص کے ساتھ کہ یہود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن مدعی تھے کہ ہمیں بھی مومن مانو، اس لیے کہ جو اصل ایمان ہے اللہ پر ایمان اور آخرت کا ایمان، اس میں ہم تمہارے ساتھ شامل ہیں، ہمارے اور تمہارے مابین وہ قدر مشترک ہے۔ وہ آخرہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقتاً وہ مومن نہیں ہے۔ اب اس پر دونوں پر انطباق کیا جا سکتا ہے، منافق بھی حقیقی ایمان سے محروم تھے، اور یہ بھی جو مدعی تھے کہ ہمیں بھی تسلیم کرو کہ ہم مومن ہیں، اس لیے کہ توحید اور رسالت اور آخرت ان دونوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تو ان پر بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ آیت مبارکہ منطبق ہوتی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، خدا کہتے ہیں دھوکہ، ظاہری چال، جس کے لیے بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ ویسے تو یہ کہ غالباً یہ حدیث نبوی ہے، الحرب خدعۃ، یا یہ کہ کوئی حکیمانہ قول ہے، اور اس کے لیے بڑی پیاری یہ مثال ہے کہ کجامی نمائی کجامی زنی، جب وہ دوبدو جنگ ہوا کرتی تھی تو اس میں یہی سب سے بڑی چال ہوتی تھی کہ آپ اپنے مقابل کو دھوکہ دیں کہ شاید یہ ادھر سے وار کر رہا ہے لیکن وار کسی اور طرف سے ہو جائے، تو یہ در حقیقت چال اور دھوکہ، الحرب خدعۃ۔ یہاں پر جو یہ لفظ آیا ہے تو ایک تو یخادعون، یہ باب مفعلہ ہے، مفعلہ میں دو فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے ہیں، مقاتلہ، یہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، یہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قتل کر سکے، لہذا ترجمہ میں نے کیا تھا یخادعون، کوشش کر رہے ہیں دھوکہ دینے کی، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ اللہ کو دھوکہ دینا کس معنی میں ہے؟ یہ میرے لیے ایک لمحہ فکریہ رہا کہ ظاہر بات ہے کہ کوئی انسان بھی، چاہے وہ منافق ہو اور چاہے وہ یہود میں سے ہو، یہ گمان تو نہیں کر سکتا کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا۔ جو بھی کسی بھی درجے میں اللہ کو مانتا ہو اور اس کی صفات کا علم رکھتا ہو کہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چھپی بات کا جاننے والا ہے، میرے نزدیک یہاں مراد ہے رسول کو دھوکہ دینا۔ اللہ اور رسول در حقیقت دونوں مل کر ایک وحدت بن جاتے ہیں، بریکٹڈ ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینا، رسول کو دھوکہ دینا، در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اطاعت کرتا ہے رسول کی در حقیقت اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ بظاہر تو یہ دو ہی ہاتھ ہیں، آپ کا دست مبارک ہے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ ہے، لیکن ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو یہاں یخادعون اللہ سے مراد میرے نزدیک واللہ عالم یہاں یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو، وما یخدعون الا انفسهم، اب یہاں یہ ثلاثی مجرد سے آیا ہے، خدع یخدع، اور اس میں یقیناً جیسے قتل یقتل، قتل کر دیا، تو یہ گویا کہ حتمی اور یقینی بات کے لیے ہے، جبکہ مخادعت جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش ہے، کوشش میں ہے کہ دھوکہ دیں اللہ کو یعنی اللہ کے رسول کو اور اہل ایمان کو، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو۔ یہ خود دھوکے میں آ گئے، فریب میں آ گئے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ چال جو ہے ہمارے حق میں مفید ہوگی، درحال ہے کہ یہ اپنے لیے کانٹے بو رہے ہیں، اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں، اپنی تباہی کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شعور ویسے تو لفظ بنیادی طور پر جو کوئی شے جو محسوس ہو، محسوس شے کے لیے ہے کہ یہ شعور، اس کا احساس، حواس خمسہ کے ذریعے سے کسی چیز کا احساس حاصل ہو جائے، یہ شعور ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس کے مفہوم میں غور، فکر، سوچ، معنوی حقیقت کا ادراک، یہ سب اس کے یہ لفظ جو ہے ان سب کا احاطہ کر لیتا ہے۔ وما یشعرون، انہیں اس کی سمجھ نہیں ہے، یا وہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ ترجمہ کیا تھا شیخ الہند نے، یا انہیں شعور نہیں ہے۔ اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں ایک لفظ کے حوالے سے نفاق کی دو قسمیں آپ کے سامنے یہی واضح ہو جانی چاہیے۔ ان آیات میں دو مرتبہ آیا وما یشعرون، وما یشعرون۔ نفاق ایک رہا ہے شعوری نفاق، جان بوجھ کر نفاق، جس کی کہ مثال ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔
یہ سازش تھی اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے، یہود کی ایک گروہ نے، جماعت نے یہ طے کیا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، یہ ایمان کی جو ساکھ بہت قائم ہو گئی ہے، جو ایک دفعہ محمد کے دامن میں آ جائے چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں وہ وہاں سے ہلتا نہیں ہے، کسی طرح بھی اس تعلق کو توڑنے پر جو ہے آمادہ نہیں ہوتا، ہر شے جو ہے قربان کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ جو ساکھ بن گئی ہے اس کو توڑنے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک شکل ہے، صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو، بھئی ہم بھی ایمان لائے قرآن پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور شام کو مرتد ہو جاؤ۔ اور میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ یقیناً وہ پورا دن حضور کی صحبت ہی میں گزارتے ہوں گے تاکہ لوگوں پر یہ اثر ڈالے کہ بھئی ہم تو بہت قریب جا کر دیکھا ہے، کچھ نہیں، دور کے ڈھول سہانے ہیں، دور سے اچھے لگتے ہیں، ہم تو دیکھیے ایمان لائے تھے، ہم گئے تھے ان کی محفل میں بیٹھے، انہیں قریب سے دیکھ لیا، کچھ نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اس لیے واپس آ گئے۔ لعلہم یرجعون، اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی لوٹ آئیں، ان کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی شبہ تو پیدا ہو ہی جائے گا کہ بھائی یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، بڑے ثقہ لوگ تھے، اور یہ آئے تھے بڑے خلوص کے ساتھ، اور یہ کچھ پورا دن بھر رہے ہیں محمد کی صحبت میں صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور کچھ نہ کچھ دیکھا ہی ہوگا نا، آخر یوں تو انسان نہیں ساتھ چھوڑتا، تو کچھ نہ کچھ شبہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں تو ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا تجزیہ کیجئے کہ جس شخص نے اس سازش کے طور پر اس نے صبح ایمان کا اعلان کیا اور شام کو مرتد ہونے کا اعلان کیا، تو چند گھنٹے جو اس نے گزارے ہیں قانونی اعتبار سے اسلام میں گزارے ہیں، لوگوں نے یہی سمجھا یہ مومن ہوگا، ایمان لے آئے، لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم یہ سب کچھ محض دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں، گویا کہ ایمان کی کوئی رمق کسی درجے میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں داخل تو کیا ہوتی، ان کے قریب بھی نہیں پھٹکی، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے یہ سازش ہے، یہ بہروپ ہے جو ہم بھر رہے ہیں، کسی درجے میں بھی ہم ایمان نہیں لائے، یہ ان کے علم میں ہے۔ یہ ہے شعوری نفاق۔ جیسے کوئی ہندوستانی کوئی جاسوس وہ مسلمان بن کر آ جائے، اور اس کی خبریں آتی رہی اخبارات میں، آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی جاسوس ہے اور وہ امام مسجد بن کر سال ہا سال تک کسی بارڈر کے کسی گاؤں کے اندر جو ہے سرحدی گاؤں میں وہ امامت کرتا رہا مسجد، بعد میں معلوم ہے جاسوس ہے۔ ظاہر ہے جو اس کام کے لیے آئے گا وہ تو پوری طرح تیار ہو کر آئے گا، ختنہ کرا کے آئے گا، قرآن یاد کر کے آئے گا، نماز سیکھ کر آئے گا، لیکن انہیں پتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم ایمان نہیں لائے۔ یہ شعوری نفاق جو ہے، یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت کم اور بہت شاذ تھا۔ اکثر و بیشتر نفاق جو ہے وہ غیر شعوری تھا کہ لوگوں کو خود اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم منافق ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، ہم نے مانا ہے، البتہ یہ کہ کیا ضروری ہے کہ ہر بات مانی جائے، کیا ضروری ہے کہ ہر مرحلے پر جب پکارا جائے ہم حاضر ہو جائیں، کیا ضروری ہے کہ محمد کی ہر بات کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ کہ آخر دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے، آگے پیچھے دیکھنا چاہیے، تحفظ جان و مال جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مکی نفاق اس نوعیت کا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے، اس لیے کہ پورے مکی قرآن میں صرف ایک سورہ عنکبوت ہے جس میں نفاق کا ذکر ہے، اور وہ ذکر آیا ہے آزمائشوں کے ذیل میں۔ سورہ عنکبوت کا آغاز ہی ہوتا ہے، وہ بھی الف لام میم سیریز کی صورت ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوٹ جائیں گے، نجات ہو جائے گی، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، انہیں بھٹیوں میں سے گزارا نہ جائے گا، انہیں امتحان اور ابتلا کی کٹھالی میں سے گزرنا نہیں پڑے گا؟ حالانکہ ہم نے تو ان سے پہلے جو بھی آیا اس کوچے میں جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے اسے آزمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو اللہ تو ظاہر کر کے رہے گا کہ کون سچے ہیں، حقیقی مومن ہیں، اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بن گئے ہیں، جھوٹا دعویٰ ایمان کر رہے ہیں۔ اسی رکوع میں پہلا رکوع ہے یہ سورہ عنکبوت کا، آگے چل کر آتا ہے، اس کا تقابل کر لیجئے اس مقام سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ پورے مکی قرآن میں، مکی صورتوں میں صرف یہ ایک مقام ہے جہاں لفظ منافق آیا ہے۔
لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ تو کر بیٹھتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، لیکن جب اللہ کی راہ میں اب ایذا پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، امتحان اور آزمائش کی بھٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے، پسپائی اختیار کرتے ہیں، حوصلے جواب دے جاتے ہیں، اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا اور اگر تیرے رب کی مدد آ جائے وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اگر سہولت کا وقت آ جائے تو یہی لوگ پھر آ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، مال غنیمت میں سے تو ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں اس سے کہ جو لوگوں کے سینوں کے اندر ہے، جہان والوں کے سینوں کے اندر پنہا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر دے گا ان کو جو حقیقتاً مومن ہے، اور کھول دے گا، پردہ چاک کر دے گا ان کا کہ جو منافق ہے۔ یہ نفاق جو ہے، یہ یوں سمجھئے کہ ضعف ارادہ، قوت ارادی کی کمی۔ آدمی چلنا چاہتا ہے، ایک بات اچھی لگی ہے، بات اچھی ہے، صحیح ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ حق ہے، چلو بھائی قبول کر لو، قبول کر لیا، لیکن اب آئی آزمائش، اب رشتے ٹوٹے، اب گھر سے نکالا جا رہا ہے، اب ماریں پڑ رہی ہیں، اب اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، وہ عزیمت اور ہمت کی کمی، قوت ارادی کا ضعف، یہ ہے در حقیقت وہ چیز کہ جس کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ عنکبوت میں۔ مدینہ منورہ میں آ کر اس میں ایک اور شے کا اضافہ ہوا، جہاں شعوری نفاق بھی شروع ہو گیا، جیسے کہ اس مثال میں دے چکا ہوں، یعنی سازشی نفاق کہ محض دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اعلان کیا جائے، وہاں اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوا۔ اب قبائلی سطح پر فیصلے ہو رہے تھے، ایک گھرانہ طے کرتا ہے کہ بھائی اب چلیو ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے، جیسے کہ کہیں آخری دور میں جب کہ فتح آ گئی ہے، جب وقت آیا ہے، اور يدخلون الناس فی دین اللہ ورایت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے دل میں وہ یقین والا ایمان تو نہیں داخل ہو گیا تھا۔ ایک قبیلے کی سطح پر طے کیا گیا کہ بھائی چلو اب ایمان لے آؤ چل کر، اب تو معاملہ ختم ہوا، اب اس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب راستہ نہیں روکا جا سکتا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یقیناً اس وقت جو لوگ ایمان لاتے تھے ان میں مومن صادق بھی تھے، ان میں یقیناً منافق بھی ہوں گے کہ ٹھیک ہے اس وقت تو گردن جھکا لو، جب موقع آئے گا پھر دیکھیں گے۔ یہ گویا کہ وہ شعوری نفاق۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی کہ جنہوں نے ٹھیک ہے بھائی سب بات تو اچھی ہے، چلو کوئی غلط بات تو ہے نہیں، بات تو ٹھیک ہے، دل گواہی دیتا ہے، فطرت کی بات ہے، ایمان لے آؤ۔ یہ لوگ کسی سنجیدہ فیصلے سے، انفرادی سطح پر سنجیدہ فیصلہ، سوچا سمجھا فیصلہ، یہ اور شے ہوتی ہے، اور ایک اجتماعی فیصلہ، ایک برادری کی سطح پر فیصلہ، ایک قبیلے کی سطح پر فیصلہ، اس میں شامل ہو جانا یہ دوسری بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب راستے کے اندر اب تکلیفیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، تو پھر قدم ڈگمگائیں گے۔ تو یہ بھی ایک نفاق کی شکل تھی کہ جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ وہ سورہ حجرات کی آیت ذہن میں لے آئیے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم۔ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو، صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، ہم اسلام لے آئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، یعنی اگر دھوکہ تمہارے پیش نظر نہیں ہے، چاہے ایمان حقیقتاً ابھی دل میں داخل نہ ہوا ہو، لیکن اگر اطاعت کرو گے یہ ایمان بھی دل میں داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ لیکن جان لو حقیقی مومن کون ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ حقیقی مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، کھپا دیے اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی، صرف یہی ہے سچے مومن۔ تو یہ ہے در حقیقت نفاق کی مختلف صورتیں، جو وما یشعرون کے لفظ کے حوالے سے میں نے چاہا کہ یہیں پر واضح ہو جائے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے،
بیماری ہے، اور اس بیماری کو معین نہیں کیا گیا وہ کون سی بیماری ہے۔ نوٹ کر لیجئے، یہود کا مرض اگر وہ تعویل خاص سامنے رکھیں کہ اس میں روح سخون یہود کی طرف ہے، تو وہ تکبر، ان کی ایک مذہبی چودراہٹ، اور تکبر ہی کا عکس ہے، اسی کا نتیجہ ہے حسد۔ یہ مقام ہم سے کیوں سلب ہوا؟ 2000 برس تک یہ ہمارا امتیازی مقام تھا، ہم تھے وحی اور نبوت کہ محبت ہم تھے، ہم پر، ہمارے اندر سے نبی اٹھتے رہے، کتابیں ہمیں دی گئیں، یہ چودراہٹ اور سیادت اس کے منصب پر ہم علماء اہل یہود ہم قائل، ہم فائز ہیں۔ آج یہ چیز ہم سے سلب کر کے دوسروں کو دے دی گئی، تو حسد، تو تکبر اور حسد در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ان کا مرض یہ تھا، اسی لیے یہاں پر لفظ مرض کو جو مبہم رکھا گیا، واضح نہیں کیا گیا۔ اور نفاق کا، منافقین کا اصل مرض کیا تھا؟ بزدلی، حب جان، حب مال، یا یوں کہیے حب دنیا۔ جان بھی عزیز ہے، مال بھی عزیز ہے، اسلام بھی عزیز ہے، لیکن یہ کہ اسلام کے لیے جان اور مال کی قربانی کھیلنا، یہ اس کے لیے تیار نہیں۔ ہو جائے کچھ خود بخود ہو جائے، آپ سے آپ ہو جائے۔ مجھے لطیفے کے درجے میں بات یاد آ رہی ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں بزرگ، بہت ہی بزلہ سنج کراچی میں، وہ اس ایک بڑی تلخ حقیقت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے ہیں۔ اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق، لیکن پیٹ بر حق۔ یہ مسئلہ جب آتا ہے انسان کے سامنے، یہ سب حق ہیں، لیکن مالی نقصان برداشت کرنا، جان کا نقصان برداشت کرنا، جبکہ وہ لوگ کہ جو خرچ بعد آباد کی شان کے ساتھ آتے ہیں، تو علامہ اقبال کا وہ شعر بہت مشہور ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لیکن جن کی یہ کیفیت نہیں، وہ جو غالب نے کہا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، لیکن کچھ لوگ اس گلی میں داخل تو ہو گئے ہیں، جان بھی عزیز ہے، مال بھی عزیز ہے، کسی شے کا نقصان جو ہے گوارا نہیں ہے، تو وہ تو مذبذب ہو کر رہ جائیں گے۔ فی قلوبہم مرض، تکبر کا مرض یہ یہود کا، اور حب دنیا، حب مال، دنیا کے تمام متعلقات اس میں آ جائیں گے۔ اولاد بھی پیاری ہے، اہل و عیال سے بھی محبت ہے، گھر بھی پیارا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ذہن میں لے آئیے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اعزاء و اقارب، اپنے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں، اپنی وہ تجارتیں جو بڑی محنت سے جمائی ہیں اور جن کے کساد کا اور مندے کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، اپنی وہ حویلیاں، اپنی وہ جائیدادیں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں، پسند ہیں، اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو، گو اینڈ ویٹ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، اور اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ اس کی سنت نہیں ہے۔ وہی قانون یہاں آ رہا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بڑھا دیا ان کا روگ۔ یہ بڑھانا کس اعتبار سے ہے؟ یہ اس اعتبار سے ہے کہ جو فرمایا گیا یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے، ان کا پردہ چاک نہیں کر رہا۔ یہ رسی دراز ہو رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، دیکھو ہم بچ گئے، مرحلہ سخت آیا تھا، ہم نے جھوٹا بہانہ بنایا، اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ مسلمان بیچارے، یہ جو دیوانے ہیں، فینیٹکس ہیں، یہ ہیں جان جوکھوں کے کام کرتے پھر رہے ہیں، ہمیں ایک چھوٹا سا جھوٹ ہی بولنا تھا نا، ایک چھوٹا سا بہانہ بنایا جا کر اور اپنے آپ کو ایگزمپٹ کرا لیا، رخصت لے کر معذرت کر کے آ گئے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہو رہے ہیں، در حالانکہ وہ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، یہ جیسے جیسے رسی ڈھیلی کی جا رہی ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، ان کا مرض بڑھ رہا ہے۔ یہی وہ قانون ہے جس کی آخری شکل وہ ہے جو کہ آ چکی ہے پہلے رکوع کے آخر میں، ختم اللہ علی قلوبہم،
قانون ہدایت و ضلالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دیا ہے، فری چوائس انسان کا ہے، نیکی اور بدی کی تمیز دے دی، خارج میں بھی داعیان حق بھی ہے اور داعیان شر بھی ہے، داعیان خیر بھی ہے، داعیان شر بھی ہے، انسان کے اندر کسوٹی بھی ہے، عقل کی بھی ہے، اور نیکی اور بدی کی تمیز فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وہ بھی ودیت کر دی گئی۔ اب دیکھو جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، خیر کے راستے پر بڑھو گے اللہ تعالیٰ راستے کشادہ کرتے چلا جائے گا۔ شروع میں بڑی مشکل نظر آئے گی، جب آگے بڑھو گے معلوم ہوگا آسانی ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں۔ بڑا کٹھن مرحلہ نظر آ رہا تھا لیکن یہ تو اتنا کٹھن ثابت نہیں ہوا، تیسیر ہے یہ، اللہ اس کو آسان بناتا چلا جاتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ غلط راستہ اختیار کرو گے اللہ وہ کھول دے گا، جاؤ بڑھو۔ آج تھوڑے درجے کی بے حیائی تھی، کل اس سے کہیں 10 گنا درجے کی بے حیائی کا ارتکاب کرو گے، اس کے بعد اس سے بھی 100 درجے بڑھ جاؤ گے، بے حیائی میں بڑھتے چلے جاؤ گے، یہاں تک کہ حس ختم ہو جائے گی، حق کی طرف اب مراجعت کا امکان نہیں رہے گا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ ایک حد ہوتی ہے جس میں آدمی واپس آ سکتا ہے، ایک انتہا اس حد سے گزرنے کے بعد وہ آتی ہے کہ پھر آدمی واپس آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم یا طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہاں بھی فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک روگ تھا، انہوں نے اسی کی پیروی کی، تکبر کی پیروی کی، یا حب دنیا انہیں لے کر بیٹھی رہی، انہیں آگے بڑھنے سے روکے رہی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ فزادہم اللہ مرضا، یہی سورہ صف میں آیا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ ٹیڑھ کی آخری انتہا وہی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وطبع اللہ علی قلوبہم۔ تو یہاں فرمایا فی قلوبہم مرض، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ دونوں طرف اپلیکیبل ہے، علماء یہود کے دلوں میں اپنا پندار، تکبر، غرور، اور اس کی بنا پر مسلمانوں سے اور حضور سے حسد، اور دوسری طرف منافقین کا مرض حب دنیا، حب مال، حب اہل و عیال، حب جائیداد، یہ محبت ہے، دنیا اور اس کے متعلقات کی محبت ہے۔ ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، چلنا چاہتے بھی ہیں چل نہیں پاتے، ہمت نہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے، ورنہ بات اچھی لگتی ہے، اچھی لگی تھی، بدنیتی سے نہیں آئے تھے، بدنیتی سے تو جو آئے تھے وہ میں مثال دے چکا، وہ شعوری منافق تھے جو سازش کے طور پر شامل ہوئے اور ایک وقت معین تک کا طے کر کے آئے تھے کہ اتنے عرصے رہیں گے۔ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو، شام کو مرتد ہو جاؤ، واپس آ جاؤ، تو کچھ نہ کچھ کو تو اپنے ساتھ واپس لے ہی آؤ گے، گھسیٹ کر لے آؤ گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے یا بسبب اس جھوٹ کے جو وہ کہتے رہے۔ یہ بڑا باریک سا فرق ہے، اس لیے کہ عام مفسرین نے جنہوں نے زیادہ اس پر توجہ نہیں کی، بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کہ وہ اس پر لہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یہ اس کا اس شدت کے ساتھ جو ہے اس پر نکیر اور اس پر اتنی سخت جو ہے گرفت، وہ اس کے ساتھ پروپورشنیٹ نہیں ہے۔ چنانچہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اور انہی کے تتبع میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا جھوٹ کہتے رہے، یعنی وہ اپنے ایمان کا دعویٰ جو کر رہے تھے وہ جھوٹا تھا، ان کے ایمان کا دعویٰ، چاہے وہ یہود، وہ کہتے تھے بھی ہم بھی مومن ہیں، حقیقتاً وہ مومن نہیں ہے، یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہے، جو جھوٹ کہا انہوں نے، یہ قول ان کا جھوٹ پر مبنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر منافقین نے کہا تو یہ بھی ان کا در حقیقت، جیسے کہ میں آیت سنا چکا ہوں آپ کو، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، تو ان کا یہ دعویٰ جو ہے در حقیقت اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کے جھوٹے دعوے کی پاداش میں ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مت مچاؤ، فساد نہ کرو زمین میں،
قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو صلح کل لوگ ہیں، مصالحت چاہتے ہیں، اصلاح کے لیے کوشاں ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ، توجہ سے سن لو، وہی مفسد ہیں، حقیقتاً مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، دوبارہ آ رہا ہے وہی لفظ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ آیت ذرا اس کے اصل مفہوم کو سمجھنے کے لیے کچھ صغرا کبرا اس کا جو ہے سمجھانا پڑے گا۔ اذرو قرآن فساد کیا ہے؟ فساد فی الارض کیا ہے؟ فساد فی الارض یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ ہی اس کا حاکم حقیقی ہے، اللہ ہی کی مرضی کے مطابق یہاں انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، یہ ہے اصل میں حق، یہ ہے امن۔ اس کے خلاف جو روش بھی ہے وہ فساد ہے، وہ بغاوت ہے۔ ایک شخص خود بادشاہ بن کر بیٹھ گیا ہے، اپنی مرضی کا مالک۔ ایک شخص جو اپنی مرضی کا مالک ہے وہ بھی گویا کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ جو کہا مولانا روم نے کہ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اورعون ایرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ وہ خدائی کا مدعی ہے کہ یہ وجود میرا ہے، اس پر میری مرضی چلے گی، مجھے یہ شے پسند ہے، میں نہیں جانتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جائز ہے ناجائز ہے، میں اس سے بالکل کوئی تعلق نہیں، مجھے یہ شے ملنی چاہیے، میری یہ طلب ہے، یہ مطلوب ہے میرے لیے۔ تو نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اورعون ایرعون نیست، فرعون کے پاس عون تھی، مدد تھی، لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، میں فقیر ہوں، غریب ہوں، درویش ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، زبان سے تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میرا نفس اندر یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست۔ تو در حقیقت یہی فساد ہے، انفرادی سطح پر فساد، اللہ کی بندگی کے بجائے آپ نے نفس کی بندگی کی، معاشرے کی بندگی کی، زمانے کے چلن کی پیروی کی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو چاہے بظاہر آپ کتنے ہی امن میں ہیں، حقیقت میں فساد ہے آپ کی زندگی میں۔ اسی طرح ایک معاشرہ ہے، بغاوت پر مبنی ہے وہ معاشرہ۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ڈاکوؤں کا کوئی اڈا ہو، ڈاکو ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے، وہ ڈاکے تو ڈالتے ہیں باہر جا کر، اپنے اس اڈے میں وہ بڑے پرامن ہیں، لیکن اس کو فساد ہی کہا جائے گا، یہ فساد کا گڑھ ہے، یہ فساد کی بنیاد اور جڑ ہے، نہ یہ کہ امن ہے۔ اگر سانپ بہت سے ہوں کسی جگہ پر اور بچھو ہوں اور ایک دوسرے کو ڈس نہ رہے ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں امن ہے، حقیقت میں ان کی فطرت کے اندر تو فساد موجود ہے۔ تو در حقیقت قرآن مجید کی اصطلاح میں اصل امن کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا کا نظام انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر چلایا جائے۔ اس کے خلاف دو روش ہے، چاہے وہ کتنا ہی پرامن معاشرہ نظر آتا ہو، امریکہ کا معاشرہ نظر آتا ہو کہ صاحب بڑا امن ہے وہاں، اور بڑے لوگ مہذب ہیں اور بہت ہی لوگ جو ہیں وہ خوش اخلاق ہیں اور ایک دوسرے کا بڑا پاس اور لحاظ کرنے والے ہیں، لیکن جنہیں یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے پوری دنیا کی ایکسپلائٹیشن جو ہے، لوگوں کی محنت اور مزدوری سے کمائی ہوئی دولت کس طریقے سے کھینچ رہا ہے امریکہ، خون چوس رہا ہے یہ پورا استعمار، انہیں معلوم ہے کہ اصل میں یہ تو ڈاکو ہے، یہ امپیریلزم، یہ تو ڈاکہ ہے، پوری نوع انسانی کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، چاہے اپنے ہاں یہ ڈاکوؤں کا اڈا ہے جس میں کہ انہوں نے امن فراہم کیا۔ تو فساد اور امن کی اس حقیقت کو سمجھیے۔ اب اگر کہیں فساد ہے یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کے خلاف بغاوت ہے، چاہے وہاں بڑا امن ہے، مکے میں بڑا امن تھا، جو بھی ظلم ہو رہے تھے غلاموں کے اوپر ہو رہے تھے وہ بھی سہ رہے تھے بیچارے، کوئی چیخ پکار نہیں تھی، بڑا امن تھا، لیکن نظام غلط ہے، یہ فاسدانہ نظام ہے، مفسدانہ نظام ہے۔ اس کو بدلنے کے لیے اب محمد الرسول اللہ والذین معہ اب کوشاں ہیں۔ ایک پیدا ہوا ہے تصادم ماحول کے اندر، اسی کا اگلا مرحلہ وہ ہے جو مدنی دور میں آیا، جس میں اب جنگ و جدال بھی ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ تو در حقیقت اس فساد کو ختم کرنے کے لیے چاہے بظاہر یہاں جنگ کی جا رہی ہے، خونریزی کی جا رہی ہے، لیکن یہ امن ہے، اور وہ لوگ جو کہتے نہیں بھائی لڑو بھیڑو نہیں، امن سے رہو، چلو مان لو، باطل کو بھی مان لو، ریکگنائز کر لو، کچھ ان سے ان کی مانو، کچھ اپنی منوا لو، اور بجائے اس کے کہ تم یہ جو جد و جہد کر رہے ہو اس میں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو، اپنا بھی تن من دھن، اپنی بھی قربانیاں، اپنے لیے بھی مصائب، اپنے لیے بھی مشکلات، اور دوسروں کا بھی بہرحال خون گر رہا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے،
اس کی بجائے اس سب کو چھوڑو اور امن کی کیفیت اختیار کرو. یہ فساد ہے اصل میں. اس جد و جہد کو سیبوٹاج کرنا، جو اس بغاوت فی الارض جو ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف، اس کو رفع کرنے کے لیے اللہ کے وفادار بندے ایک جماعت اور ایک جمعیت کی شکل میں کھڑے ہو جائیں باطل کے ساتھ نبردآزمہ ہونے کے لیے. تو جو کوئی اب اس راستے میں رکاوٹ بنے گا، چاہے وہ مصالحت کے نام پر ہو، چاہے وہ صلح کل ہونے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کہا جا رہا ہو کہ یہ لڑنا بھیڑنا کیا ہے، رواداری ہونی چاہیے، بڑے خوشنما عنوانات ہوں، لیکن حقیقت میں یہ فساد ہے. یہاں وہ کردار سامنے لے آئیے، منافقین کا کردار. اصل میں تو جان و مال عزیز تھے، میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے. رشتے بڑے عزیز تھے، رشتوں پر آنچ جو ہے وہ گوارا نہیں تھی. اور یہ جو حق کی تلوار آئی تھی تو رشتے کاٹ رہی تھی. باپ بیٹا جدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے. اس اعتبار سے جب وہ اس کے خلاف کوشش کرتے تھے اور مومنین صادقین ان سے کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. غور کیجئے یہ فساد کون سا ہے؟ مت فساد مچاؤ زمین میں. وہ فساد یہ ہے کہ اصلاح فی الارض کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کو سیبوٹاج نہ کرو، ساتھ دو، جس طریقے سے کہ دوسرے مومنین صادقین ساتھ دے رہے ہیں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. جب تم بھی کہتے ہو کہ ہاں ہم توحید کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہو اور تورات کی تصدیق کرتے ہوئے یہ قرآن آیا، اس کو بھی مانو اور دست و بازو بنو. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار من انصاری اللہ، تو سب کے سب اب مددگار بنو تاکہ یہ اللہ کے خلاف جو بغاوت ہے زمین میں یہ فرو ہو اور اللہ کا نظام قائم ہو، اللہ کی حکومت قائم ہو، حق بحقدار رسید. اصل امن تب ہوگا. لیکن ان منافقین اور یہود دونوں کا کی روش، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا، محمد الرسول اللہ والذین معہ کی جد و جہد کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے، جسے قرآن یہاں کہہ رہا ہے یہ فساد فی الارض ہے. اور وہ جواب میں کہہ رہے ہیں ہم تو مسلح ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی بھڑائی نہیں ہونی چاہیے، خامخواہ کی خوریزی نہیں ہونی چاہیے، یہ اس طریقے سے کٹ جانا بھی کیا ضروری ہے. ٹھیک ہے رواداری ہونی چاہیے، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر خوش، ہم اپنی جگہ پر خوش. بات جو ہے ذرا میٹھے انداز میں صرف کی جانی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ تلخ انداز اختیار کیے جائیں، بجائے اس کے کہ کٹنے اور جڑنے کا عمل کیا جائے. اس کی بجائے یہ کہ مصالحت کی روش اختیار کی جائے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ولید بن مغیرہ کا کردار مکی دور میں یہی تھا، اور یہاں مدینے میں آ کر یہود کا اور پھر منافقین کا ان کے زیر اثر کردار یہ تھا. چنانچہ کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے کہا جاتا زمین میں فساد مت بچاؤ، اور فساد سے مراد مخالفت اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کی، ان کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کے دست و بازو بنو، ان کے ساتھ دو. قالوا، وہ یہ کہتے ہیں انما نحن مسلمون، دیکھو بھائی ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ بھائی چارے کی فضا برقرار رہے، یہ تصادم نہ ہو، یہ کشاکش نہ ہو، یہ خوریزی نہ ہو، یہ خام خواہ کا جو ہے ایک دوسرے سے کٹ جانا اچھا نہیں ہے. الا انہم ہم المفسدون. اب جو میں نے وضاحت کی ہے فساد کی وہ ڈیفینیشن اور امن کی وہ ڈیفینیشن اگر سامنے ہو تو اب یہ ایک ایک حرف جو ہے اس کا یہ ابھر کر آئے گا اجاگر ہو کر. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. انہیں پتہ نہیں ہے، حقیقت ان کے سامنے واضح نہیں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں شارٹ سائٹڈ ہیں، یہ صرف اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تکلیف نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہونے کی پوزیشن نہ ہو جائے، ایک دوسرے سے کٹ نہ جائیں، بلکہ یہ کہ صلح کل اور رواداری کے انداز میں معاشرے کے اندر ہم مل جل کر رہیں. حقیقت میں یہ فساد ہے. اس لیے کہ جو فساد کو رفع کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کا ساتھ دینا ہے، یہ ضروری ہے، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائیں. اب یہاں آمن الناس الف لام کے ساتھ ہے، اہل ایمان ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ گویا کہ معہود ہے، جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں. دیکھو ابو بکر کو، دیکھو عمر کو، دیکھو حمزہ کو، دیکھو ان تمام مہاجرین کو، یہ گھر باہر چھوڑ کر آ گئے ایمان کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری میں. اور ظاہر بات ہے کہ مومنین صادقین انصار میں، اوس میں، خزرج میں، جنہوں نے ہمتن محمد کی اطاعت قبول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سب کچھ حضور کے ڈسپوزل پر رکھ دیا ہے، مہاجرین کے لیے اپنے گھر تقسیم کر دیے ہیں، اپنی دکانیں تقسیم کر دی ہیں، اور وہ اخوت اور بھائی چارہ ان کے ساتھ جو بڑھتا ہے. تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا جیسے وہ لوگ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ.
اب اس میں بھی دیکھیے دونوں طرف بات چلے گی. یہود کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، جب ہم مانتے ہیں توحید کو اور مانتے ہیں آخرت کو تو ہم مومن ہیں. ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، اس کی کتاب کو مانتے ہیں، تم محمد کو مان رہے ہو، قرآن کو مان رہے ہو، تو کیا فرق واقع ہو گیا؟ اس اعتبار سے ہمیں بھی مومن تسلیم کرو، ریکگنائز کرو ہمیں. یہ بات میں چاہتا ہوں ایک اور اعتبار سے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ تاریخی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک بہت بڑی حکمت جو ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ 16 مہینے کے لیے حضور کو یہ حکم دیا گیا. پہلے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ 16 مہینے کے لیے، یہ تو میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ تحویل قبلہ جب ہو گئی 16 مہینے کے بعد تو گویا کہ اس کی مدت کل یہ تھی، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اس میں بھی در حقیقت وہ ایک کیفیت تھی یہود کے لیے. بڑی حکمت یہ تھی کہ یہودی فوری طور پر ان کے کان کھڑے نہ ہو جائیں اور وہ پہلے دن ہی سے مخالفت پر کمر بستہ نہ ہو جائیں. یہ بات ان کے ذہن میں آئے کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھی ہیں، ان کا قبلہ وہی ہے، ایک ہی قبلہ ہے، اور گویا کہ یہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، یہ تو ہماری پیروی کر رہے ہیں. یہ اپنے قبلے سے کٹ گئے. ان کا جو مقدس مقام ہے، آبائی مقام ہے، نسلی مقام ہے، ابراہیم کی بنائی ہوئی عمارت ہے، ان کے جد امجد کی ہے، جس کے ساتھ ان کا نسلی اور قومی اور اپنے تمام جو ہے روایات کے اعتبارات سے بڑا گہرا رشتہ ہے. اس کی طرف رخ کرنے کے بجائے انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہے. تو گویا کہ ایک طرح سے انہیں کچھ اطمینان حاصل ہوا کہ یہ کوئی اتنے غیر بھی نہیں ہے، کوئی اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گویا کہ ایک اعتبار سے تو ہمارے متبعین ہیں، ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں. لہذا فوری طور پر اب آپ دیکھیے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر یہود کو معاہدوں میں جکڑ لیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑا حکیمانہ اقدام تھا. اور یہ قبلے کا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی نوعیت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا اظہار ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ فوری طور پر نپ دی ایول ان دی بڈ کے انداز میں فوری طور پر بیخ کنی کے لیے تیار ہو جائیں، کمر کس لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کو مدینے کے اندر اپنی پوزیشن کنسولیڈیٹ کرنے کا موقع ہی نہ ملے. یہ 16 مہینے محمد رسول اللہ کو ملے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں آپ نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیا اور انہیں جکڑ لیا معاہدوں کے اندر، اور اس کے اندر وہ ایسے جکڑے گئے ہیں کہ پھر سازشیں کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، اوپر سے صلح اور نیچے سے سازش. ظاہر بات ہے جو شخص یہ رویہ اختیار کرتا ہے اس کی اپنی کوئی مورل سٹرینتھ باقی نہیں رہتی، اس کے اپنے اندر کوئی اخلاقی قوت برقرار نہیں رہتی. وہ تو خود اپنے ضمیر کے سامنے مجرم ہوتا ہے کہ اوپر سے صلح کیے ہوئے ہوں اور میں بباطن ان کے خلاف سازش کر رہا ہوں. لہذا اس کے وار میں کبھی زور نہیں ہوگا. وہ جو کبھی کہا تھا جگر نے کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں. جس شخص کو یقین نہ ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ حق ہے، اس کے وار میں زور نہیں ہوتا. توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور ہے، اس کا وار بھرپور ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تو خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہے اور مجرم ہے اپنے ضمیر کے سامنے. اس اعتبار سے یہ بڑا حکیمانہ معاملہ تھا. میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ اس کی ایک بڑی مطابقت ہے کہ ان کا پھر یہ دعویٰ تھا کہ ٹھیک ہے ہم بھی مومن، تم بھی مومن، ہمیں بھی ریکگنائز کرو. کیوں، کیا ضروری ہے کہ ہم ضرور محمد پر ایمان لائیں، ضرور اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دیں صلی اللہ علیہ وسلم. تم بھی مانتے ہو تورات اللہ کی کتاب ہے، وہ ہمارے پاس ہے. تم مانتے ہو موسیٰ اللہ کے رسول تھے، ہم ان کو مانتے. یہ پس منظر رکھیے. چونکہ میں نے مولانا اصلاحی صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، مجھے اس میں وزن نظر آیا ہے. تو یہ دونوں، یہ جو جتنا بھی یہ بیان ہو رہا ہے، یہ پورا نیریٹو جو ہے، اس میں یہ دونوں بالکل فٹ بیٹھ رہے ہیں. کہیں پر زیادہ چیز جو ہے زیادہ مناسب ہے وہ یہود کے ساتھ، جیسے کہ پہلی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اس کی زیادہ جو ہے انطباق یہود پر ہوتا ہے کہ اس میں ایمان برسالت کا ذکر نہیں. لیکن یہ کہ یہ جو طرز عمل آ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جواب میں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ احمق لوگ ایمان لائیں. سفیہ اسے کہتے ہیں جسے اپنے برے اور بھلے کا فہم حاصل نہ ہو. جیسے کہ آیا ہے سورہ نساء میں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. نہ سمجھ ابھی اگر کسی میں، جیسا کسی زمانے میں انگریز کے دور میں کورٹ آف وارڈ ہو جاتا تھا
کوئی بڑا جاگیردار ہے، زمیندار ہے، اولاد جو ہے ناسمجھ ہے یا یہ کہ آوارہ ہو گئی ہے، تو حکومت جبراً کورٹ آف وارڈ جو ہے مقرر کر دیتی تھی کہ اس سے وہ کھائیں پیئیں، ان کا خرچہ ادا کیا جائے، لیکن یہ کہ اس جائیداد کے اوپر کنٹرول جو ہے ان کا نہ ہو، ورنہ علن تللوں میں اڑا دیں گے۔ تو یہی بات آئی ہے سورہ نساء کے اندر، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، جو اگر سمجھ نہیں ہے، نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے، اپنے نفع اور نقصان کا اگر شعور نہیں ہے، تو ان کے حوالے مت کرو مال۔ تو اسی طریقے سے سفیہ وہ یہ کہتے تھے یہ لوگ جو ہیں یہ تو دیوانے ہیں، فینیٹکس ہیں، انہیں اپنے نفع کا خیال نہیں، نقصان کا خیال نہیں، جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، یہ تو جان ہتھیلیوں پر لیے پھر رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، یا یہاں سے جو انصار میں سے ہیں مومنین صادقین۔ آخر آدمی کو چلنا چاہیے دائیں بائیں دیکھ کر، سوچ سمجھ کر، آگا پیچھا دیکھ کر، اپنی بھی کوئی تحفظ ہو، جان و مال کا بھی خیال ہے، اولاد کے بھی حقوق ہیں، گھر والوں کا بھی معاملہ جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آدمی سوچ سمجھ کر چلے۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہر چیز سے آزاد ہے، ہر چیز بعد آباد، جب پکارا حاضر، جس کام کے لیے کہا سر تسلیم خم۔ تو ہم اتنے ناسمجھ نہیں ہیں، چلنا چاہتے ہیں لیکن دیکھ بھال کر، دائیں بائیں دیکھ کر، اپنے تحفظ، جان و مال کے تحفظ کے ساتھ۔ یہ بات جو ہے منافقین کے کردار پر 100% منطبق ہو رہی ہے کہ ان کے نزدیک وہ جو معاملہ تھا جس کو میں نے کہا کہ ہرچہ بعد آباد ماں کشتی دراب انداختیں، یہ گویا کہ حماقت ہے۔ آدمی کو چلنا چاہیے، بلکہ مجھے یاد آ گئی سورہ حج کی وہ آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کنارے کنارے بندگی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی مجدھار میں کودنا نہیں چاہتے، وہ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا کا گھاٹا بھی گوارا نہیں ہے۔ ہمیں دین بھی ملے لیکن دنیا کا بھی نقصان نہ ہو، جنت بھی مل جائے لیکن یہاں کی ابھی کوئی قربانی نہ دینی پڑے۔ تو اعلیٰ حرفن، کنارے کنارے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بندگی تو کرنا چاہتے ہیں اللہ کی لیکن ذرا کنارے کنارے، حفاظت کے ساتھ، سیفٹی فرسٹ، اپنی تحفظ کا پہلے خیال رہے۔ وہ فرمایا بڑی پیاری وضاحت، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ہو، خیریت ہو، مال غنیمت بھی مل گیا ہے، کچھ کرنا بھی نہیں پڑا، ہینگ لگی نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آ گیا، تو بڑے مطمئن۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور اگر کہیں فتنہ، آزمائش، ابتلاء، امتحان، جان و مال کے لیے خطرات آ گئے تو اوندھے منہ گر پڑے۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ یہ ہے وہ کردار۔ تو اب ظاہر بات ہے جو لوگ یہ کر رہے تھے، جان و مال کی بازیاں لگا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں، ان کو وہ کہتے تھے بے وقوف ہیں، ناسمجھ ہیں، فینیٹکس ہیں، دیوانے ہیں، انہیں اپنے بھلے اور برے کی سوچ نہیں رہی، وہ مستقبل کا کچھ خیال نہیں رہا، اپنے اہل و عیال کا خیال نہیں کر رہے، کوئی تحفظ جو ہے ان کے سامنے نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی بے وقوف ہیں، یہی احمق ہیں، یہی ناسمجھ ہیں، لیکن انہیں علم نہیں ہے۔ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامیابی کی تجارت تو وہ ہے، اصل تجارت تو وہ ہے، جان اور مال اللہ کے حوالے کر دو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ اللہ کے ساتھ یہ سودا کرو تو خوشیاں مناؤ، اس سے بڑا سودا کوئی نہیں، اس سے زیادہ نفع کا معاملہ کوئی نہیں۔ وہ وعدہ جو اللہ نے جنت کا کیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کتنا پختہ وعدہ، وعداً علیہ حقاً فی التوراة والانجیل والقرآن، تین مرتبہ اللہ نے اپنے اس وعدے کی توثیق کی ہے، تورات میں بھی یہ وعدہ آیا، انجیل میں آیا، قرآن میں آیا۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور ذرا سوچو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہوگا؟ فَاسْتَبْشِرُوا، تو اگر یہ سودا کر لیا تو خوشیاں مناؤ۔ تو اگر تو ایمان کی رمق ہو تو محسوس ہوگا کہ اس سے بڑا، اس سے زیادہ نفع بخش سودا کوئی ہے نہیں۔ اصل میں وہ علم حقیقی انہیں حاصل نہیں ہے، اصل میں اس ایمان حقیقی سے محروم ہے، اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں احمق، ان کو سمجھ رہے ہیں ناسمجھ، کہ جو اصل سمجھدار ہے
یہ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں یا ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ یہ دونوں ترجمے میں کس اعتبار سے کر رہا ہوں؟ اگر وہ یہود کو کے اوپر منطبق کریں گے تو ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، آخر اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، ابراہیم کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات ہے ہمارے پاس اس کو مانتے ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ یا یہ کہ پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں منافقین کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لے آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ جب وہ اپنے شیاطین کے پاس، یہ شیطان کے لفظ کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں، اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے، اور امام راغب نے تو اسی کو اولیت دی ہے، ترجیح دی ہے، کہ اس میں نون جو ہے وہ اصلی ہے شطنا، شطنا کے معنی ہے تباعدہ، دور ہو جانا، یعنی دوری سرکشی کے اعتبار سے بھی، دوری معصیت کے اعتبار سے بھی، اللہ سے دور ہو جانا، ہدایت سے دور ہو جانا۔ تو اب شیطان وہ ہے کہ جو بہت دور ہو گیا ہدایت سے، اللہ سے بہت دور۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ شاطا یشیتوں سے فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ شاطا یشیتوں کے معنی ہوتے ہیں احترق غضبا و حسدا، کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل جائے، جل بھول کر کباب ہو جانا جس کو کہتے ہیں، وہ ہے شاطا یشیت، اور اس سے پھر فعلان کے وزن پر شیطان، غصے اور حسد کی آگ میں جل اٹھنے والا، جل کر بھسم ہونے والا، وہ شیطان ہے۔ اس اعتبار سے امام راغب نے ایک حدیث بھی کوٹ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، الحسد شیطان والغضب شیطان، یہ حسد اور غضب، یہ دو چیزیں جو ہیں یہی اصل شیطنت کی بنیاد ہے۔ شیطنت انہی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے۔ یہاں مراد ہے جو ان کے سردار تھے بڑے چودھری، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہود کے علماء، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اوس اور خزرج کے جو بڑے سردار تھے وہ تو ایمان لے آئے تھے۔ ایک ہے وہ عبداللہ ابن ابی خزرجی تھا، وہ منافقین کا سردار ہے۔ تو یہ بھی دونوں کے اندر یہ آئے گا کہ ان میں سے جو اہل کتاب ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، بھائی ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مانتے ہیں توحید کو، آخرت کو، لیکن جا کر پھر اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا پڑتا تھا، گھبرائیں نہیں، ہمارے بارے میں کوئی آپ کو سوء ظن نہ ہو جائے، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ لیکن یہ کہ ذرا ان مسلمانوں کو ذرا تھوڑا سا ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسی طرح وہ جو منافق تھے، منافق تو ہے ہی وہ کہ جو دو طرف رہنا چاہتا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، یکسو تو ہونا چاہتا ہی نہیں۔ وہ اہل ایمان کے ساتھ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے تعلق توڑنا پڑے گا انہیں کفار کے ساتھ، اور وہ توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر وہ کفار کے ساتھ ہو جائیں تو تعلق ٹوٹتا ہے اہل ایمان سے۔ وہ ان کا روش یہ تھی کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو دونوں سے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، کہ اگر کہیں وہ اس باسکٹ جو ہے وہ کہیں گر گئی تو سارے کے سارے انڈے جو ہیں ختم ہو جائیں گے، تو کچھ تقسیم کر کے رکھو، کچھ نہ کچھ گڈ آفیسز اپنے مینٹین کرو اہل ایمان کے ساتھ بھی اور ان کفار کے ساتھ بھی۔ ویسے یہ کہ سورہ مجادلہ میں تو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم یحلفون علی الکذب وهم یعلمون، یہ جھوٹا حلف لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہ ان میں سے ہے نہ تم میں سے ہے مسلمانوں۔ اگرچہ انہوں نے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہے، انہیں بھی اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا ہے، وہ سردار جو ہے کفر کے یا وہ علماء یہود کے، ان کو بھی جا کر اپنی وفاداری کا یقین دلاتے، حقیقت میں یہ ان کے بھی نہیں ہیں، نہ یہ ان کے ہیں نہ تمہارے ہیں۔ لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک، یہ سورہ نساء میں ہے، اور سورہ مجادلہ کی آیت الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم یحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ تو یہ آیت بھی دونوں پر منطبق ہوتی ہے، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اصل میں تو اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، تماشا بن رہے ہیں۔ اب دیکھیے حقیقت بین نگاہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کس طرح اپنے جال میں خود پھنستے چلے جا رہے ہیں، اپنی عاقبت کو کس طرح تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی آنکھ تو ہے جو حقائق کو دیکھ رہی ہے، واللہ، اب ظاہر بات ہے یہ
اس معنی میں اس لفظ کا اطلاق اللہ کی ذات پر کچھ مناسب نہیں ہے کہ اللہ مذاق اڑاتا ہے، لیکن تعبیر ہے، اس کی تعبیر کے لیے انداز اختیار کیا گیا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اب وہ کیا ہے استہزاء جو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ رسی دراز کر رہا ہے، استدراج جسے کہتے ہیں، انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور یہ اندھے بہرے ہو کر اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں۔ اس آیت کے بارے میں بھی ابھی مزید کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ کل، اور باقی جو ہے آج کا جو میرا نصاب تھا اس میں سے ایک آیت تو مکمل رہ گئی، اور یہ بھی جو 8ویں آیت تھی اس کا بھی ایک حصہ رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ کل مجھے امید ہے کافی کہ اس رکوع کی تکمیل ہم کل کر لیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن۔